شادی کے 10 سال بعد اچانک میری بیوی نے طلاق کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ میں نے غصے میں اسے گھر سے نکال دیا۔ کچھ دن بعد جب مجھے ایک انجان نمبر سے کال آئی جسے سن کر میں پاگلوں کی طرح سڑکوں پر دوڑنے لگا، کیونکہ کمرے میں پھیلی ہوئی وحشت اور ویرانی میرے وجود کو کسی دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی، اور دیواروں پر لٹکی ہوئی تصویریں مجھے منہ چڑھا رہی تھیں جن میں ہم دونوں میاں بیوی مسکرا رہے تھے، مگر اب وہ مسکراہٹیں ماضی کا حصہ بن چکی تھی اور حال میں صرف خاموشی اور پچھتاوے کا راج تھا۔ یہ گھر جو کبھی قہقہوں اور خوشیوں کا مسکن ہوا کرتا تھا، آج کسی قبرستان کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں ہر سو میری انا اور غصے کی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ میری شادی شدہ زندگی کے وہ 10 سال جو میں نے اپنے شریک حیات کے ساتھ گزارے تھے، وہ میری زندگی کا سب سے قیمتی اور سنہرا سرمایہ تھے، جن کی قسم میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں کھایا کرتا تھا۔ میری بیوی جس کا نام عالیہ تھا، وہ صرف میری بیوی نہیں تھی بلکہ میری روح کی راحت، میری تنہائیوں کی ساتھی اور میرے گھر کی رونق تھی۔ ان 10 سالوں میں ہم نے مل کر زندگی کے نشیب و فراز دیکھے تھے۔ کبھی تنگی کا زمانہ آیا تو اس نے صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور کبھی خوشحالی آئی تو اس نے عاجزی اختیار کی۔ وہ میری ضرورتوں کا خیال مجھ سے زیادہ رکھتی تھی۔ صبح میرے بیدار ہونے سے پہلے اس کا جاگنا، میرے کپڑے استری کرنا، ناشتہ تیار کرنا اور دفتر جاتے ہوئے مجھے دعاؤں کے حصار میں رخصت کرنا اس کا روز کا معمول تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا تو اس کا مسکراتا ہوا چہرہ میری ساری تھکاوٹ اتار دیتا تھا۔ ہم گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے، مستقبل کے منصوبے بناتے اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر جینے مرنے کی قسمیں کھاتے تھے۔ ہمارے درمیان محبت کا ایسا گہرا تعلق تھا کہ الفاظ کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ میری آنکھوں کی زبان سمجھتی تھی اور میں اس کے دل کی دھڑکنوں سے واقف تھا۔ ہمارا رشتہ اعتماد اور وفا کی ایسی مضبوط بنیادوں پر استوار تھا جسے دیکھ کر لوگ رقص کرتے تھے، مگر پھر نہ جانے کس کی نظر کھا گئی یا تقدیر کو ہماری خوشیاں ایک آنکھ نہ بھائیں۔ پچھلے 2 مہینوں سے ہماری جنت نظیر زندگی میں ایک ایسا طوفان برپا ہوا جس نے سب کچھ تہ و بلا کر کے رکھ دیا۔ شروع میں مجھے احساس نہیں ہوا کہ عالیہ کے رویے میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ میں سمجھا کہ شاید گھر کے کام کاج کی تھکاوٹ ہے یا کوئی معمولی پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ خاموش اور کھوئی کھوئی رہنے لگی ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ یہ خاموشی چڑچڑے پن اور پھر بدتمیزی میں بدلتی گئی۔ وہ عالیہ جو میری اونچی آواز سن کر سہم جایا کرتی تھی، اب وہ میری ہر بات کا ترکی بترکی جواب دینے لگی تھی۔ اس کے لہجے سے مٹھاس ختم ہو گئی تھی اور اس کی جگہ ایک ایسی کرواہٹ اور زہر نے لے لی تھی جو میرے دل کو چھلنی کر دیتی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنے لگی تھی۔ کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہونے پر میں ٹوک دیتا تو وہ برتن پٹک دیتی، کبھی میں دیر سے گھر آتا تو وہ مجھ سے بات کرنے کے بجائے منہ پھیر کر سو جاتی۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، اس سے پوچھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا اس کے میکے میں کوئی پریشانی ہے، مگر وہ ہر بار بات کو ٹال دیتی یا پھر ایسا جواب دیتی جس سے میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ وہ اکثر اپنا سر پکڑ کر بیٹھی رہتی اور جب میں پوچھتا تو جھڑک دیتی کہ میرے سر پر سوار نہ ہو، مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ میں ان تبدیلیوں کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ میرا وہ گھر جہاں سکون کا بسیرا تھا، اب وہاں ہر وقت تناؤ اور کھینچا تنی رہنے لگی تھی۔ میں دفتر
دفتر میں بھی کام پر توجہ نہیں دے پاتا تھا کیونکہ میرا ذہن ہر وقت گھر کے مسائل میں الجھا رہتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ شاید یہ کوئی عارضی دور ہے جو گزر جائے گا، شاید عورتوں کی نفسیات میں ایسا اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اس کی بدتمیزیوں کو برداشت کرتا رہا، مگر میں بھول گیا تھا کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور صبر کا پیمانہ بھی آخر کار لبریز ہو ہی جاتا ہے۔ اور پھر وہ منحوس رات آ گئی جس نے میری زندگی کی کتاب کے تمام اوراق بکھیر دیے۔ وہ دسمبر کی ایک انتہائی سرد اور تاریک رات تھی، باہر تیز ہوائیں چل رہی تھی اور کھڑکیوں کے شیشے بج رہے تھے۔ میں دفتر میں کام کے بوجھ اور افسر کی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ اور تھکاوٹ کا شکار تھا۔ مجھے امید تھی کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو عالیہ حسب معمول نہیں تو کم از کم انسانیت کے ناطے مجھے پانی کا پوچھے گی اور کھانا دے گی، مگر جب میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ گھر میں گپ اندھیرا تھا اور کچن سے جلنے کی بو آ رہی تھی۔ میں نے لائٹ جلائی تو دیکھا کہ عالیہ صوفے پر بیٹھی خالی نظروں سے دیوار کو گھور رہی ہے اور چولہے پر رکھا ہوا سالن جل کر کوئلہ ہو چکا تھا۔ بھوک اور تھکاوٹ کی وجہ سے میرا دماغ پہلے ہی گھوما ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں نے غصے سے اس سے پوچھا کہ یہ کیا تماشا ہے؟ میں دن بھرا تھکا ہارا آیا ہوں، یہاں گھر کا یہ حال ہے، نہ کھانا ہے نہ سکون ہے، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میری آواز میں بلا کی سختی تھی جو شاید اس سے پہلے میں نے کبھی عالیہ کے لیے استعمال نہیں کی تھی۔ مجھے توقع تھی کہ وہ اپنی غلطی مانے گی یا کم از کم کوئی عذر پیش کرے گی، مگر اس نے جو رد عمل دیا وہ میری توقعات کے بالکل برعکس اور انتہائی خوفناک تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت اور نفرت تھی جسے دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے سہم گیا۔ وہ میری طرف بڑھی اور چیخ کر بولی کہ میں تم سے تنگ آ چکی ہوں، مجھے تمہاری شکل سے نفرت ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 10 سال تم جیسے نکارا اور بے حس انسان کے ساتھ ضائع کر دیے ہیں۔ مجھے گھٹن ہوتی ہے اس گھر میں اور تمہارے ساتھ رہنے میں۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی ایٹمی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ میرا دماغ معاف ہو گیا۔ میں یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ وہی عالیہ ہے جو کل تک مجھ پر جان چھڑکتی تھی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہوش کے ناخن لو، تم کیا بک رہی ہو؟ مگر وہ تو جیسے آج فیصلہ کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے مجھ پر الزامات کی بچھاڑ کر دی۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھے کبھی خوشی نہیں دی، تم نے ہمیشہ مجھ پر اپنی مرضی مسلط کی۔ میں اب آزاد ہونا چاہتی ہوں، مجھے طلاق چاہیے، مجھے اس جہنم سے آزادی چاہیے۔ اس کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر میری رہی سہی برداشت بھی ختم ہو گئی۔ میری مردانہ انا کو ایسی ٹھیس پہنچی کہ میری آنکھوں کے آگے خون اتر آیا۔ شیطان میرے دماغ پر پوری طرح قابض ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر اسے مجھ سے اتنی ہی نفرت ہے اور یہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی چیخ کر جواب دیا کہ اگر تمہیں مجھ سے اتنی ہی نفرت ہے تو دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ، مجھے تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنی۔ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جاؤ جہاں جانا ہے اور جس کے ساتھ رہنا ہے رہو، میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں نے غصے میں آ کر گھر کا مرکزی دروازہ کھول دیا اور باہر کی طرف اشارہ کیا۔ باہر شدید سردی تھی اور رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر میرا غصہ مجھے کچھ سوچنے سمجھنے نہیں دے رہا تھا۔ عالیہ نے ایک لمحے بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے نہ کوئی کپڑا اٹھایا، نہ کوئی سامان
باندھا وہ بس اپنی چادر لپیٹ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی جسے میں اس وقت اپنے غصے کی وجہ سے پڑھ نہ سکا۔ وہ نظر شکوہ نہیں تھی، وہ نظر غصہ نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک گہری اداسی اور شاید الوداعی پیغام چھپا ہوا تھا۔ مگر میں آندھا ہو چکا تھا۔ میں نے منہ پھیر لیا اور وہ خاموشی سے دہلیز پار کر کے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ میں نے پوری قوت سے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز گولی کی طرح گونجی اور پھر گھر میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ میں وہیں قالین پر گر پڑا اور اپنے دل کو تسلی دینے لگا کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، ایسی ناشکری عورت کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے میری محبت کی قدر نہیں کی تو اسے اب دھکے کھانے دو۔ اسے پتا چلے گا کہ شوہر کے بغیر دنیا کیسی ہوتی ہے۔ وہ رات میں نے کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری۔ غصہ ایستا ایستا کم ہو رہا تھا، مگر انا کا سانپ ابھی بھی پھن پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ صبح وہ خود ہی روتی ہوئی واپس آئے گی، معافی مانگے گی تو میں اسے معاف کر دوں گا، یا شاید کچھ دن نخرے کر کے اسے واپس آنے دوں گا۔ اگلی صبح ہوئی تو گھر میں عجیب سی ویرانی تھی۔ ناشتہ بنانے والا کوئی نہیں تھا، چائے کی طلب ہو رہی تھی مگر کچن میں جانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے بازار سے کچھ منگوا کر کھا لیا اور سارا دن گھر میں ہی پڑا رہا۔ ہر آہٹ پر مجھے لگتا کہ شاید وہ واپس آ گئی ہے، شاید دروازے پر دستخط ہوگی، مگر سورج ڈھل گیا اور رات ہو گئی لیکن وہ نہیں آئی۔ دوسرا دن بھی اسی طرح گزر گیا۔ اب میری بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ غصہ اب تشویش میں بدل رہا تھا کہ وہ کہاں گئی ہوگی۔ اس کا تو اس شہر میں کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ اس کے والدین دوسرے شہر میں تھے، کیا وہ وہاں چلی گئی ہے؟ لیکن اگر وہاں جاتی تو مجھے ان کا فون ضرور آتا کہ یہ کیا ماجرا ہے، مگر وہاں سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ میرا دل اب مجھے ملامت کرنے لگا تھا کہ میں نے جلد بازی کی۔ مجھے اسے رات کے اس پہر گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا، چاہے وہ کتنی ہی غلط کیوں نہ تھی۔ بہرحال وہ ایک عورت تھی اور میری ذمہ داری تھی مجھے اسے صبح تک روک لینا چاہیے تھا۔ گھر میں پھیلی ہوئی اس کی چیزیں مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ اس کی خوشبو ابھی تک یوں چادروں میں بسی ہوئی تھی جو مجھے ہر پل اس کی یاد دلا رہی تھی۔ میری انا اب دم توڑ رہی تھی اور محبت انگڑائی لے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اسے فون کروں، مگر پھر خیال آیا کہ اس نے بھی رابطہ نہیں کیا۔ اگر میں نے فون کیا تو وہ سمجھے گی کہ میں کمزور پڑ گیا ہوں۔ اسی کشمکش میں تیسرا دن بھی گزر گیا اور چوتھی رات آ گئی۔ یہ رات پہلی راتوں سے زیادہ بھاری تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے بار بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے یا کچھ بہت برا ہو چکا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی میں اس کی تلاش شروع کروں گا، چاہے مجھے پولیس کے پاس جانا پڑے یا ہسپتالوں کی خاک چھاننی پڑے۔ میں اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا اور اس کے پاؤں پڑ کر منا لوں گا۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس کے بغیر میرا وجود ادھورا ہے۔ اس کی وہ لڑائیاں، وہ غصہ، وہ نفرت، سب کچھ مجھے قبول تھا، مگر اس کی جدائی مجھے قبول نہیں تھی۔ میں اسی اڈھیر بن میں صوفے پر نیم دراز تھا اور رات کے 2 بج رہے تھے کہ اچانک کمرے کے سناٹے میں میرا موبائل فون کی گھنٹی زوردار آواز میں بجی۔ میں بری طرح چونک گیا اور میرا دل حلق میں آ گیا۔ اتنی رات گئے کون فون کر سکتا ہے؟ مجھے فوراً عالیہ کا خیال آیا کہ شاید وہ کسی مصیبت میں ہے اور اس نے مجھے یاد کیا ہے۔ میں نے جھٹ کر فون اٹھایا اور اسکرین پر دیکھا، وہاں عالیہ کا نام نہیں تھا بلکہ ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ میرا دل کسی خطرے کے پیش خیمے کے طور پر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔
ایک عجیب سا خوف میری رگوں پہ صلاحیت کر گیا تھا۔ میں نے کانپتے انگوٹھے سے کال قبول کی اور فون کان سے لگایا۔ میں کچھ بول نہ سکا، میری آواز گلے میں پھنس گئی تھی۔ دوسری طرف سے ایک بھاری اور انتہائی سنجیدہ مردانہ آواز آئی جس نے میرا نام لے کر تصدیق کی اور پوچھا کہ کیا آپ عالیہ بی بی کے شوہر بات کر رہے ہیں؟ اس سوال نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ میں نے بمشکل ہاں میں جواب دیا تو اس شخص نے اپنا تعارف شہر کے بڑے سرکاری ہسپتال کے ایک سینئر معالج کے طور پر کروایا۔ معالج کا نام سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے بغیر کسی تحمید کے جو الفاظ ادا کیے وہ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے۔ اس نے کہا کہ آپ فوراً ہسپتال پہنچ جائیں، آپ کی بیوی کی حالت بہت نازک نہیں بلکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر گیا اور مجھے لگا کہ کائنات تھم گئی ہے۔ میرا دماغ سن ہو گیا اور کچھ لمحوں کے لیے مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر ایک جنون سا میرے اوپر طاری ہو گیا۔ میں نے ننگے پاؤں ہی دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ مجھے ہوش نہیں تھا کہ میں نے کیا پہنا ہے، دروازہ کھلا تھا یا بند۔ میں بس دیوانہ وار سڑک پر بھاگ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا اور میں پاگلوں کی طرح ہسپتال کی سمت دوڑ رہا تھا۔ میرے ذہن میں عالیہ کا وہ آخری چہرہ گھوم رہا تھا جب میں نے اسے گھر سے نکالا تھا اور وہ مجھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ نظر نفرت کی نہیں تھی بلکہ الوداع کی تھی۔ میں سڑکوں پر چیختا ہوا بھاگ رہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میری عالیہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، یہ جھوٹ ہے، یہ خواب ہے۔ مگر سڑک کی سخت باریکیوں اور ٹھنڈی ہوا مجھے بتا رہی تھی کہ یہ خوفناک حقیقت ہے۔ سڑکوں پر میرے ننگے پاؤں پڑنے کی آوازیں میرے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مل کر ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی اور رات کی تاریکی میں میری چیخیں گونج رہی تھی۔ لوگ مجھے دیوانہ سمجھ کر راستہ چھوڑ رہے تھے اور کچھ ہمدردی سے دیکھ رہے تھے مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے دماغ میں بس ایک ہی گردان چل رہی تھی کہ مجھے جلد از جلد اس شفا خانے پہنچنا ہے جہاں میری زندگی کی آخری امید دم توڑ چکی تھی۔ فاصلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اور ہر گزرتا لمحہ میرے لیے صدیوں پر محیط تھا۔ میرے سینے میں سانس کی تنگی اور دل میں پچھتاوے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر اور اپنی مردانہ انا پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ میں نے کیوں اس رات اسے جانے دیا، میں نے کیوں اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی کو نہیں پڑھا۔ میں بھاگتے بھاگتے کئی بار ٹھوکر کھا کر گرا، میرے گھٹنے چھل گئے اور ہتھیلیوں سے خون رسنے لگا۔ میں اٹھ کھڑا ہوتا اور پھر اسی جنون کے ساتھ دوڑنے لگتا۔ میرے ذہن کے پردے پر عالیہ کا مسکراتا ہوا چہرہ بار بار آ رہا تھا اور پھر وہی چہرہ نفرت اور غصے میں بدل جاتا جو اس نے آخری رات مجھے دیکھا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ ابھی تو ہم نے بہت ساری بہاریں ساتھ دیکھنی تھی، ابھی تو بڑھاپے کا سفر باقی تھا۔ ہانپتے کانپتے اور گرتے پڑتے بالآخر میں اس بڑی عمارت کے سامنے پہنچ گیا جس کے ماتھے پر روشن الفاظ میں شفا خانے کا نام درج تھا، مگر آج یہ عمارت مجھے شفا کا گھر نہیں بلکہ موت کا ایک دھوکل دروازہ لگ رہی تھی جو میری خوشیوں کو نگل چکا تھا۔ میں گیٹ سے اندر داخل ہوا تو وہاں موجود چوکی دار مجھے روکنے کی کوشش کی کیونکہ میری حالت کسی پاگل مجنون جیسی
ऐसी थी, मेरे कपड़े धूल से अटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे, मगर मैंने उसे धक्का दिया और चीख कर कहा कि मेरी बीवी अंदर है, मुझे जाने दो। मेरी हालत देख कर शायद उसे रहम आ गया और उसने रास्ता छोड़ दिया। मैं दीवानों वार इस्तकबालिया की तरफ भागा और वहां बैठे अमले से आलिया का नाम लेकर पूछने लगा। वो लोग फैलों में कुछ तलाश कर रहे थे और उनकी सुस्त रावी मुझे जहर लग रही थी। आखिरकार एक शख्स ने बताया कि वो तीसरी मंजिल पर इंतहाई नगाशत के शोबे के साथ वाले कमरे में थी, मगर अब उन्हें मुर्दे खाने में मुंतकिल किया जा रहा है। ये अल्फाज सुनकर मुझे लगा कि किसी ने मेरे सर पर हथौड़े मार दिए हैं। मैं लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों की तरफ भागा। लिफ्ट का इंतजार करने का हौसला मुझ में नहीं था। मैं तीनों मंजिलें एक सांस में चढ़ गया और सामने आने वाले लंबे और वीरान राहदारी में दौड़ने लगा। अस्पताल की वो मखसूस बू जिसमें अदवियात और मौत की महक मिली हुई थी, मेरे नथनों में घुस कर मुझे मजीद खौफ ज़दा कर रही थी। वहाँ मौजूद कुछ सफेद कोट पहने हुए अफराद खड़े बातें कर रहे थे। मैंने उनमें से एक को पहचान लिया जिसकी आवाज शायद मैंने फोन पर सुनी थी। मैं उसके करीब पहुंचा और उसका गिरबान पकड़ने के अंदाज में उसके बाजू थाम लिए और हाँपते हुए पूछा कि आलिया कहाँ है। वो मालज मुझे देखकर समझ गया कि मैं कौन हूँ। उसके चेहरे पर गहरा दुख और अफसोस था। उसने बड़ी नरमी से मेरे हाथ हटाया और मुझे एक बेंच पर बैठने का इशारा किया, मगर मैं बैठने के लिए तैयार नहीं था। मैंने रोते हुए कहा कि मुझे बताओ ये झूठ है ना, वो जिंदा है अभी, तुमने फोन पर गलत बताया था। मालज ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और इंतहाई अफसुदा लहजे में कहा कि हौसला करे, हमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी, मगर वो जिस हालत में हमारे पास लाई गई थी उसमें बचना नामुमकिन था। वो पिछले 3 दिन से हमारे पास थी। उन्हें सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में किसी राहगीर ने यहाँ पर पहुँचाया था। हम उनकी शनाख्त नहीं कर सके थे क्योंकि उनके पास कोई शनाख्ती दस्तावेज नहीं थी। आज कुछ देर के लिए उन्हें होश आया था और उन्होंने बड़ी मुश्किल से आपका नंबर बताया और फिर हमेशा के लिए कोमे में चली गई और कुछ ही देर बाद उनकी सांसें थम गई। मैं पत्थर का हो चुका था। मेरे कानों में ये अल्फाज गूंज रहे थे कि वो 3 दिन से यहाँ लावारिस पड़ी थी और मैं घर में अपनी अना की तस्कीन कर रहा था। मालज ने एक तरफ इशारा किया जहाँ एक स्ट्रेचर पर सफेद चादर में लिपटा हुआ एक वजूद पड़ा था जिससे 2 अमले के लोग ले जाने की तैयारी कर रहे थे। मैं लड़खड़ाते कदमों से उस स्ट्रेचर की तरफ बढ़ा। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था और टांगों में जान नहीं थी। मैंने कांपते हाथों से वो सफेद चादर पकड़ी और आहिस्ता से उसे चेहरे से हटाया। सामने आलिया का चेहरा था, वही चेहरा जिसे मैंने 10 साल तक पूजा था, मगर आज वो चेहरा बिल्कुल सफेद और बेजान था। उसकी आंखें बंद थी और होंठों पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो किसी गहरी नींद सो रही हो। उसके माथे पर अभी भी वो शिकने थी जो शायद आखिरी वक्त की तकलीफ की वजह से पड़ी थी। मैं धाड़े मार कर रो पड़ा और उसके मुर्दा सीने पर सर रख दिया। मैं चीख चीख कर उससे माफी मांगने लगा कि उठो आलिया, देखो मैं आ गया हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें घर से निकाला, मैं जालिम हूँ, मैं मुजरिम हूँ, मुझे सजा दो, मगर यूं खामोश मत रहो। वहाँ मौजूद अमले के लोग और चंद ईमानदार मेरी हालत देखकर आबिदा हो गए। मैं उसे झंझोड़
رہا تھا کہ شاید وہ اٹھ بیٹھے گی اور مجھے ڈانٹے گی کہ تم اتنا شور کیوں مچا رہے ہو، مگر وہ خاموش تھی، ہمیشہ کے لیے خاموش۔ میں نے اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور انہیں چومنے لگا، وہ ہاتھ جن سے وہ میرے لیے کھانا بناتی تھی، وہ ہاتھ جو میرے سر میں درد ہونے پر دبایا کرتی تھی، آج وہ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ مجھے اپنی وہ بدتمیزی یاد آ رہی تھی جب میں نے اسے دھکا دیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ 3 دن اس نے اس کرب اور تکلیف میں گزارے ہوں گے۔ اس کے پاس کوئی اپنا نہیں تھا، وہ اکیلی اس ہسپتال کے بستر پر پڑی موت کا انتظار کرتی رہی اور میں گھر میں بیٹھا اس کے فون کا انتظار کرتا رہا۔ میں خود کو کوس رہا تھا کہ میں نے اس کی نفرت کو سچ کیوں مان لیا۔ میں نے کیوں نہیں سوچا کہ جو عورت 10 سال تک مجھ پر جان دیتی رہی وہ اچانک نفرت کیسے کر سکتی ہے۔ معالج میرے پاس آیا اور مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ آپ خود کو سنبھالنا ہوگا، اب قانونی کارروائی کرنی ہے اور میت کو گھر لے جانا ہے۔ میں نے خالی نظروں سے معالج کو دیکھا اور کہا کہ ایسی قانونی کارروائی، میرا تو سب کچھ لٹ گیا، میرا قانون، میرا گھر، میری دنیا سب ختم ہو گیا۔ معالج نے اپنی جیب سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا اور میری طرف بڑھایا۔ میں نے حیرت سے اس کاغذ کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ معالج نے کہا کہ یہ خط بی بی کے کپڑوں سے ملا تھا، جب انہیں یہاں لایا گیا ان کی مٹھی میں یہ کاغذ گھنچا ہوا تھا جسے انہوں نے مرتے دم تک نہیں چھوڑا تھا۔ بڑی مشکل سے ہم نے یہ کاغذ ان کے ہاتھ سے نکالا ہے، شاید یہ آپ کے لیے ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ تھاما، وہ کاغذ مڑا تڑا تھا اور اس پر جگہ جگہ آنسو کے دھبے تھے۔ میں نے اسے کھولا تو عالیہ کی جانی پہچانی تحریر نظر آئی، مگر وہ لکھائی بہت ٹیڑھی میڑھی اور لرزتی ہوئی تھی، جیسے لکھنے والے کے ہاتھوں میں طاقت نہ ہو۔ میں نے اپنی دھندلی آنکھوں کو صاف کیا اور پڑھنا شروع کیا۔ پہلی ہی سطر پڑھ کر میرے دل پر خنجر چل گیا تھا۔ میرے پیارے اور دنیا کے سب سے اچھے شوہر، یہ خط جب تمہیں ملے گا تو شاید میں اس دنیا سے بہت دور جا چکی ہوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ اس وقت تم مجھ سے شدید نفرت کر رہے ہوں گے اور شاید میری موت کی خبر سن کر تمہیں سکھ کا سانس ملے گا کہ چلو ایک بد زبان اور لڑاکا عورت سے جان چھوٹی، مگر میری جان حقیقت وہ نہیں ہے جو تم نے دیکھی یا سنی۔ حقیقت وہ ہے جو میں اب تمہیں بتانے جا رہی ہوں اور جسے بتانے کی مجھ میں جیتے جی ہمت نہیں تھی۔ میری جان، مجھے معاف کر دینا کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا، میں نے تم سے نفرت کا ڈرامہ کیا۔ وہ سب لڑائیاں، وہ بدتمیزیاں، وہ طلاق کا مطالبہ، سب ایک ناٹک تھا جو میں نے بہت مجبوری میں رچایا تھا۔ یاد ہے 2 مہینے پہلے میں نے سر درد کی شکایت کی تھی اور ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ تم سمجھ رہے تھے کہ وہ معمولی درد ہے، مگر اس دن ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ میرے دماغ میں ایک رسولی ہے جو کینسر کی آخری سٹیج پر ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے پاس زندگی کے صرف چند ہفتے یا شاید چند دن بچے ہیں۔ یہ خبر سن کر پہلے تو میں بہت روئی، مگر مجھے اپنی موت کا ڈر نہیں تھا، مجھے ڈر تمہارے ٹوٹ جانے کا تھا۔ میں جانتی تھی کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ اگر میں تمہیں بتا دیتی کہ میں مرنے والی ہوں تو تم جیتے جی مر جاتے، تم اپنی ساری جمع پونجی میرے علاج پر لٹا دیتے اور پھر بھی مجھے نہ بچا پاتے۔ تم مجھے روز اپنی آنکھوں کے سامنے درد سے تڑپتا دیکھتے اور گھٹ گھٹ کر مرتے۔ میں تمہیں اس اذیت سے بچانا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری باقی زندگی میری یاد میں روتے ہوئے گزرے۔ میں چاہتی تھی کہ تم مجھ سے نفرت کرو، اتنی نفرت کہ جب میں مروں تو تمہیں دکھ نہ ہو بلکہ تم کہو کہ اچھا ہوا وہ چلی گئی۔ میں چاہتی تھی کہ میری موت تمہارے لیے صدمہ نہ بنے بلکہ نجات بن جائے، تاکہ تم آسانی سے مجھے
مجھے بھول سکو اور کسی اور کے ساتھ نئی زندگی شروع کر سکو۔ اس لیے میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر تم سے بدتمیزی کی، تمہارا دل دکھایا، تمہیں اپنے سے دور کیا۔ مجھے ہر لفظ بولتے ہوئے کتنی تکلیف ہوتی تھی، جتنی تکلیف مجھے اس بیماری سے نہیں ہوئی۔ جس دن تم نے مجھے گھر سے نکالا وہ میری زندگی کا سب سے مشکل اور سب سے کامیاب دن تھا۔ میں سڑک پر چل رہی تھی اور رو رہی تھی، مگر خوش بھی تھی کہ میرا مقصد پورا ہو گیا۔ اب تم مجھ سے نفرت کرو گے اور میری جدائی کا غم نہیں مناؤ گے۔ میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے، لیکن اب میں تم کو بتانا چاہتی تھی کہ کہیں تم مجھے ڈھونڈتے نہ رہو۔ میں بتا کر مرنا چاہتی ہوں، بس ایک آخری خواہش ہے کہ پلیز مجھے معاف کر دینا اور میری خاطر خوش رہنا۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتی، میں تم سے اپنی آخری سانس تک محبت کرتی ہوں، شاید مرنے کے بعد بھی کرتی رہوں گی۔ تمہاری مجرم اور تمہاری محبت عالیہ۔ خط پڑھتے ہوئے میرے ہاتھ اتنے زور سے کانپ رہے تھے کہ کاغذ پھٹنے کے قریب تھا۔ میرے حلق سے ایک ایسی بھیانک چیخ نکلی جس نے ہسپتال کی دیواروں کو ہلا دیا۔ میں وہیں زمین پر گر گیا اور اپنا سر فرش پر پٹکنے لگا۔ اے خدا، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ کیسا امتحان تھا؟ یہ کیسی قربانی تھی جسے میں نفرت سمجھتا رہا؟ وہ محبت کی معراج تھی جسے میں بدتمیز سمجھتا رہا؟ وہ میری حفاظت کی ڈھال تھی؟ میں کتنا بدبخت انسان ہوں کہ میں نے اپنی مرتی ہوئی بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ میں نے اس کے آخری لمحات زہر بنا دیے۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی اور میں اسے تانے دے رہا تھا۔ اس نے میری خاطر اپنی آخرت اور دنیا دونوں داؤ پر لگا دیے تاکہ میں خوش رہ سکوں، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ قربانی مجھے عمر بھر کے لیے مجرم بنا دے گی۔ اب میں کس سے معافی مانگوں؟ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ وہ تو مجھے بچا کر چلی گئی مگر مجھے زندہ لاش بنا گئی۔ معالج اور عملے کے لوگ بھی یہ خط سن کر رو رہے تھے۔ میں عالیہ کی لاش کی طرف بھاگا اور اس کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے اس کے ٹھنڈے پیروں کو اپنے آنسوؤں سے بھگو دیا اور فریاد کرنے لگا کہ خدا کے لیے واپس آ جاؤ۔ مجھے تمہاری نفرت منظور ہے، مجھے تمہاری بیماری منظور ہے، مگر یہ خاموشی منظور نہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں بچا لوں گا، میں سب کچھ بیچ دوں گا۔ مگر اب کوئی جواب آنے والا نہیں تھا۔ وہ اپنا کھیل جیت چکی تھی اور میں ہار چکا تھا۔ میں نے اس کی میت کو گلے لگایا اور گھنٹوں روتا رہا۔ اس کے چہرے پر موجود سکون اب مجھے سمجھ آ رہا تھا۔ وہ سکون اس بات کا تھا کہ اس نے مجھے بچا لیا تھا۔ وہ ایک عظیم عورت تھی جس نے محبت کا ایک ایسا معیار قائم کر دیا تھا جس تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں اسے گھر لے آیا، اسے غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا۔ جب اسے قبر میں اتارا جا رہا تھا تو مجھے لگا کہ میں اپنی سانسیں بھی اس کے ساتھ دفن کر رہا ہوں۔ لوگ مجھے دلاسا دے رہے تھے کہ صبر کرو، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ میرا غم عام غم نہیں ہے، یہ پچھتاوے کا وہ ناسور ہے جو قبر تک میرا ساتھ جائے گا۔ میں آج بھی جب اس کی قبر پر جاتا ہوں تو مجھے اس کی وہ آخری نگاہ یاد آتی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ کاش میں نے اس دن دروازہ بند کرنے سے پہلے اسے گلے لگا لیا ہوتا، کاش میں نے اس کی آنکھوں میں چھپی محبت کو پہچان لیا ہوتا تو آج میں یوں تنہا اور مجرم نہ ہوتا۔ عالیہ نے مجھے زندگی تو دے دی مگر جینے کی وجہ چھین لی، اور اب میں اپنی باقی زندگی اس بوجھ کے ساتھ گزارنے پر مجبور ہوں کہ میری بیوی نے مجھ سے اتنی محبت کی کہ میری خوشی کے لیے میری ہی نظروں میں بری بننا گوارا کر لیا اور خاموشی سے موت کی وادی میں اتر گئی۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق امواز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کیو اسٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔